اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس سلسلہ وار اپنی ترتیب کے ساتھ جاری ہیں. آج انشاءاللہ ہماری اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کی 10ویں نشست ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو خفیہ دعوت کے مراحل چل رہے تھے مکی زندگی کے حوالے سے اس پہ ہم نے بات کی تھی. میں نے آپ کو آپ کے گوش گزار عرض کیا تھا کہ مکی زندگی کو ہم نے 2 مرحلے میں تقسیم کیا ہے. ایک خفیہ دعوت کی زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، جو کم و بیش 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری اور ساری رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور جب اعلانیہ دعوت کا حکم آ گیا تو پھر اعلانیہ دعوت جو ہے وہ ہجرت تک، یعنی ہجرت مدینہ تک جو ہے 10 سال تک اعلانیہ دعوت چلتی رہی. اور وہ اعلانیہ دعوت بھی ایسی تھی کہ مسلمان چونکہ تعداد میں شروع میں بہت کم تھے، اور اس میں زیادہ تر تعداد جو تھے وہ ایسے لوگوں کی بھی تھی جو کمزور تھے، بہت زیادہ کچھ غلام بھی تھے. تو اور پھر یہ بات بھی کیونکہ اہل مکہ کے لیے نئی بات تھی کہ اتنے سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک حقیقی معبود کی عبادت کے لیے ان کو قائل کرنا یہ ایک مشکل مرحلہ تھا بہرحال. تو اس حوالے سے کافی زیادہ مسلمانوں کو تنگی اٹھانا پڑی. تو لڑائی اور جنگ و جدل کی اس طرح سے نوبت تو نہیں آئی، زیادہ تر تو مسلمان کمزور تھے تو اس لیے ان لوگوں کو زیادہ تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کل کی کلاس میں ہم نے کچھ اشر مبشرہ جو شروع میں ایمان لے کر آئے، یا سابقون الاولون جو شروع کے لوگ تھے، جو کہ جنہوں نے اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو ہے ہاتھوں اسلام قبول کیا. اس میں ہم نے کچھ شخصیات کا تذکرہ پڑھا، جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ وہ کل ہم نے دیکھا تھا. اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا قبول اسلام کا واقعہ تھا، کل ہم نے اس کو بھی دیکھا تھا. اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی قبول اسلام کا واقعہ، یہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور اسی طرح دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال کچھ شخصیات کا ہم نے تذکرہ کل کی کلاس میں دیکھا تھا. تو اس میں آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ کچھ خفیہ دعوت کا ہم نے کل کوشش تو کی کہ اس کو مکمل کر لیں، لیکن آج اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہمارے پاس باقی ہے کہ خفیہ دعوت کہاں تک چلی ہے، اور پھر 3 سال کے عرصے کے بعد جب اعلانیہ دعوت کا مرحلہ شروع ہوا تو وہ کیسے تھا. تو آج خفیہ دعوت کو تھوڑا سا آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد جو ہے پھر جب دعوت دین اعلانیہ دینے کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے بعد کے حالات کیا تھے اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے، وہ انشاءاللہ آج اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. مکہ المکرمہ میں خفیہ دعوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طریقہ کار کو میں نے آپ کے سامنے کل رکھا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ ایک طریقہ کار تو یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بنفس نفیس خود جایا کرتے تھے اصحاب اپنے لوگوں کے پاس، جو اپنے آپ کے انتہائی قریبی لوگ ہوتے تھے، جن پر آپ کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ میری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور بات کو ماننے کی بھی ان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو ان لوگوں کو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام سنایا، جس میں بہت سارے افراد کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی اس ساری سلسلے کو سن کر کہیں سے سنا انہوں نے، اور پھر وہ آئے خود تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر انہوں نے ساری تحقیق کی اور اسلام قبول کر لیا. اس کے حوالے سے کل ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بارے میں کسی سے سنا تھا. تو یہ پوچھتے پچھاتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کچھ ایسے ہم نے طریقہ کار بھی دیکھے تھے کل کے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے وہ جا کر اپنے دوستوں کو، دیگر رشتہ داروں کو، اور اپنی دیگر مجالس میں جا کر دعوت حق دیا کرتے تھے. تو ان کے ہاتھوں بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول جنہوں نے کیا. جیسے اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جنہوں نے اپنی اسلام قبول کرنے کے اگلے ہی دن 5 لوگوں کو جا کر جو ہے وہ ایمان کی دعوت دی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ خفیہ دعوت کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت کے مرحلے کے اندر. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فریضے کو خفیہ طریقے سے ادا کیا، اور اس وقت حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ خفیہ طریقے سے ہی دعوت کو دیا جائے. تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ چونکہ
شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان عبادت بھی کرتے تھے تو علل اعلان نہیں کرتے تھے، ورنہ بیت اللہ تو ان کے سامنے تھا، لیکن بیت اللہ میں حالات ایسے تھے نہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم، یہ جو مسلمان تھے وہ جا کر وہاں پہ علل اعلان دعوت کرتے۔ جیسے کل کے واقعے میں ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے جا کر اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً جا کر بیت اللہ میں جا کر جو ہے نا اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ان کو خوب جو ہے وہ قریش مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے کافی زیادہ زد و کوب کیا گیا، بہت زیادہ ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی اس کی وجہ سے۔ تو حالات اسی طرح تھے، تو مسلمان کیا کرتے تھے کہ دو دو کی، چار چار کی ٹولیاں نا یہ گھاٹیوں میں چلی جاتی تھی، مختلف غاروں کے اندر، گھاٹیوں میں اور وادیوں میں، اس طریقے سے دور، آبادی سے دور، اور وہاں جا کر جو تھے نا یہ نماز وغیرہ اور اپنی عبادت کو ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو دعوت، سب سے پہلے جو عبادت کا حکم آیا تھا وہ توحید کا تھا، اور اس کے بعد وضو اور پھر نماز۔ تو نماز تو شروع سے ہی جو تھی وہ آ گئی تھی، لیکن اس میں پانچ نمازوں کا جو فرضیت ہے یہ تو واقعہ معراج کے بعد آئی، لیکن اس سے پہلے دو نمازیں ہوا کرتی تھی، فجر کی اور عصر کی۔ تو یہ عبادت کے مسلمان جو تھے وہ کسی تنگ گھاٹیوں میں جا کر آبادی سے دور ادا کیا کرتے تھے۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر خفیہ دعوت کے مرحلے میں، کے زمانے میں، کہ مسلمان عبادت کر رہے ہوتے تھے خفیہ، اس میں خفیہ جگہ پہ جا کے، گھاٹی کے اندر جا کے، تو کچھ بدبخت ایسے ہوتے تھے مشرکین مکہ کے، وہ ان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ جب دیکھ لیتے تھے تو پھر وہ ان پر آ کر بد زبانی کیا کرتے تھے، بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو پتھر بھی مارتے تھے۔ تو اور اتنا کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنا ان کو زد و کوب کیا مسلمانوں کو جو نماز پڑھ رہے تھے، کہ مسلمان جب تک اس وادی سے، اس گھاٹی سے اپنی عبادت کو ترک کر کے چلے ہی نہیں گئے، تب تک وہ جو تھے اپنی روش پر جو ہے مشرکین مکہ ان کے ساتھ سلوک برا کرتے رہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک دفعہ یہ ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے، تو یہ گھاٹی میں اسی طرح سے نا عبادت کر رہے تھے، چھپ کرنا انہوں نے وضو کیا اور پھر چھپ کر نماز ادا کرنے کی انہوں نے شروع کر دی۔ تو اچانک کیا ہوا کہ ایک مشرکین مکہ کی نا جماعت اس طرف ان کو نا ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی۔ تو انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا نا کہ یہ پانچ سات لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی ان کو، ان پر بد زبانی شروع کر دی، گالم گلوچ شروع کر دی۔ اور اچھا کچھ دیر تک مسلمان یہ سہتے رہے ان کی بد زبانی کو، بد اخلاقی کو۔ پھر کیا ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک اونٹ کی ہڈی تھی ان کے پاس، اونٹ کی ہڈی پکڑی اور دور سے نا ایک مشرک کو جو ان میں تھا نا اس کو رکھ کر دے کر ماری نا، جس سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور اس کو بہت زیادہ گہرا گہرا زخم بھی آیا۔ تو اس زخم کے بعد نا وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے دعوت اسلام کے زمانے میں، کسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کافر کا پہلی دفعہ خون جو بہا ہے نا وہ یہ واقعہ تھا، کہ سعد بن ابی وقاص نے مشرک کو مارا اور اس سے اس کا سر پھٹا، اور یہ اللہ کے راستے میں کسی کافر کا پہلا خون نکلا، تو وہ اس موقع پر نکلا تھا۔ بہرحال ہم نے خفیہ دعوت کو دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے یہ واقعہ بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے، چھپ کر جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، یعنی حضرت علی کے والد ماجد، انہوں نے دیکھ لیا تھا ان کو۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ علی یہ کیا عمل کر رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دعوت دی اپنے والد کو کہ یہ اللہ کا دین ہے اور میں یہ قبول کر چکا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی جو ہے بات میں ہی راہ نجات ہے۔ تو یہ بات انہوں نے پوری بات جو ہے ابو طالب کو کی، اور ابو طالب نے تسلی سے ان کی بات سنی، اور پھر آ کر اپنی بیوی کو جو ان کی اہلیہ تھی ان کو بھی آ کر یہ بات بتائی۔ تو اور انہوں نے خود بھی اس معاملے کو مخفی رکھا، یعنی چھپا کے رکھا، ابو طالب نے اس کو ڈھنڈورا نہیں پیٹا اس چیز کا، بلکہ اس بات کو چھپایا، اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ اس بات کو چھپا دو، یہاں پر ابھی اس بات کو کھولنا نہیں۔ تو جو شروع میں جو جن کے دلوں میں نرم گوشہ تھا اسلام کے حوالے سے، یا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کی ہمیشہ سے شروع سے ترتیب یہ رہی کہ وہ معاملے کو خفیہ رکھتے تھے، بہت زیادہ علیہ اعلان کہتے نہیں تھے کسی کو بھی جا کر۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تھا جو خفیہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رازداری کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دیتے رہے۔ اور اس میں کیا تھا کہ صرف دعوت جو دی جاتی تھی نا وہ انتہائی قابل اعتماد لوگوں کو دی جاتی تھی، تاکہ رازداری جو تھی نا وہ برقرار رہے۔ اور دعوت قبول کرنے والوں سے جو پہلا تقاضا ہوتا تھا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نماز کا تقاضا ہوتا تھا، یہ حسب استطاعت جو قرآن تھا، فہم قرآن تھا، اس کا تقاضا ہوتا تھا، کیونکہ قرآن پاک تو نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، وحی کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ تو وہی کے جو احکامات آتے رہتے تھے، وہ صحابہ جو تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے، وہ لوگ جو تھے وہ فہم قرآن کو جو ہے وہ اس پر زیادہ زور دیا کرتے تھے، کہ جو قرآن کی آیات اتر رہی ہیں توحید کے حوالے سے ہیں، یا صبر کے حوالے سے ہیں، یا عبادت کے حوالے سے ہیں، ان پر خاص طور پر جو ہے وہ
اس کو آپس میں سیکھنا سکھانا کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ لوگوں کی نا جماعتیں بنا دی تھی چھوٹی چھوٹی سی، کیونکہ اس وقت بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. تو آپ نے دو دو کو نا ایک کسی ایک صحابی کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا جو ان کو قرآن سکھاتا تھا. قرآن سکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تجوید سکھاتا تھا یا تلاوت سکھاتا تھا، بلکہ ان کو قرآن کا فہم سکھایا جاتا تھا کہ قرآن میں جو احکامات نازل ہو رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہ کہہ رہی ہیں. تو اس طرح کا فہم قرآن ان لوگوں کو دیا جاتا تھا. جیسے ایک مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے جو خاوند تھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، تو ان دونوں کی جوڑی کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا کہ بھئی آپ تینوں جو ہے نا وہ خباب کو کہا تھا کہ ان کو آپ جو ہے نا فہم قرآن دیں، اور جو قرآن اتر رہا ہے اس کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ آپ سکھائیں احکامات کے حوالے سے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حلقے مخفی طور پر جو ہے وہ صحابہ کے بنا دیے تھے تاکہ ان کو بھی تربیت کے مراحل سے گزارا جائے. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ بس اب عبادت یہ ہوتی تھی کہ چھپ چھپا کر لوگ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تو بیت اللہ تھا نا، تو بیت اللہ میں جا کے علل اعلان عبادت کرنی چاہیے یا ہو سکتی تھی کہ علی اعلان بیت اللہ میں جا کے عبادت کرتے، لیکن مسلمانوں نے اس حالات کے تقاضے کو سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس تقاضے کو سمجھا، اور کیونکہ یہ بالکل ایک نئی چیز تھی، ایک نئی دعوت تھی، تو ایسا نہ ہوتا کہ ایک دم ابھی اسلام کی دعوت مکمل آگے پھیلتی نا اور اس سے پہلے کوئی ایسی افتاد ٹوٹ پڑتی کہ وہ مسلمان جو ہے وہ بالکل ہی تتر بتر ہو جاتے. تو اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ذہن میں رکھتے ہوئے شروع میں بالکل خفیہ رازداری کے ساتھ جو تھا وہ معاملات کو لے کر چلتے رہے. تو یہ جو علمی حلقے لگے، یہ علمی حلقے جو لگے، میں نے بتایا دو دو کی جوڑیاں بن گئیں، تین تین کی جوڑیاں بن گئیں. یہ اخوت اور محبت کے گہوارے بھی تھے. یہاں پر بڑی محبت سے لوگ ایک دوسرے سے پیش آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ ہر قدم کو انتہائی سمجھداری اور سوچ سمجھ کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ یقیناً اب ایک حکم آنے والا ہے اللہ کا جس میں اعلانیہ دعوت کا کہا جائے گا. تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ جو صبر ہے نا وہ کرنا بڑا ضروری ہے. کہ ایک دم ایسی اس میں حالات آئیں گے کہ ہمیں اعلانیہ دعوت سے پہلے پہلے اتنی استعداد اپنی بنانی ہے اپنے لوگوں کے اندر کہ وہ صبر کر سکیں معاملات کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے جو ہے وہ اعلانیہ دعوت کا حکم آئے اور اس کے بعد مسلمانوں کو زد و کوب کیا جائے، تشدد کیا جائے، اذیتیں دی جائیں، اور مسلمان جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کسی مصلحت کا شکار ہو جائیں. تو اس لیے ان کو اس سے پہلے جو تھا نا وہ تیار کیا جا رہا تھا اس طریقے سے. تو یہ نبی علیہ السلام کی تیاری تھی دعوت اس دین کے لیے اور اس کی جو ہے سلامتی کے تدابیر کے حوالے سے. نبی علیہ السلام نے اس طرح سے اس کو مخفی رکھ کر جو ہے وہ دین کی دعوت کو بنیاد بنا کر چلتے رہے آگے. اچھا، اس کے حوالے سے نا مکی زندگی کی ہم آیات کو دیکھیں نا کہ اس دوران جو آیات اتری ہیں وہ کیسی آیات اتری ہیں تو آپ حیران ہوں گے. سورہ یوسف کی ایک آیت اتری تھی کہ اس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹو، یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، کہ اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس بات کی ترغیب دی؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ اس بات کی ترغیب دی کہ بھائی اپنے بھائی کے متعلق معلومات کو اکٹھا کرو اور انتہائی خفیہ طریقے سے اکٹھا کرو، اور انہیں تلاش کرو، انتہائی سمجھداری کے ساتھ تلاش کرو. اور ان کی یعنی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک قسم کا انٹیلیجنس کے فن کی ترغیب دے رہے ہیں کہ انتہائی معلومات کو صیغہ راز میں رہتے ہوئے آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائی کو تلاش کرو اور مایوس نہیں ہونا اس چیز کے اوپر. یعنی کہ تمہیں اگر اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ملتی یا کوئی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہو یا کوئی ایسے معاملہ ہوتا ہے تو اس پر صبر کرنا. تو یہی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں، صحابہ کو کیا ٹاسک دیا تھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں جو آپ کی دعوت کو قبول کر سکیں، جس میں ایسی استعداد ہو. ایسے نہیں آپ نے جا کے کسی کو بھی دعوت دینا شروع کر دینی رینڈملی، بلکہ آپ نے پہلے اچھی طرح معلومات اکٹھی کرنی ہے کہ جس بندے کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ واقعی میری بات کو راز میں رکھے گا. اگر قبول کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر قبول نہیں کرتا کسی مصلحت کی وجہ سے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ بات کو کہیں سے کہیں پھیلا دے. تو ایک بہت ہی ایک منظم قسم کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ترتیب دیا جس میں آپ نے خفیہ دعوت کو لے کر چلے. اچھا، اس کے حوالے سے ایک اور آیت جو اتری ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اتری ہے. وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے.
وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اپنی بیٹی سے پتہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ رہی ہیں کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تابوت میں رکھ کے اس دریا میں ڈال دیا تو اس تابوت کے اوپر نظر رکھنے کا کہہ رہی ہیں اپنی بیٹی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، کہ تو نے اس تابوت پر نظر رکھنی ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ اور وہ ان کی بہن نے کیا کیا؟ ان کی بہن پھر اس تابوت کو دیکھتی رہی، دور دور سے، قریب نہیں گئی، دور دور سے دیکھتی رہی کہ جا کہاں رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ، اچھا انہوں نے اس طریقے سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود جو فرعونی تھے نا وہ بے خبر رہے کہ ہمیں کوئی اس تابوت کے پیچھے کوئی ہے جو اس کو مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو اس خاموشی سے، اس رازداری سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جو کہ اس تابوت کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کو پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا کہ کسی اور کا دودھ نہیں پئیں گی وہ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا، وہ دودھ دور سارا معاملہ دیکھ رہی تھی کہ دائیاں آ رہی ہیں، دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ دودھ نہیں پی رہے، تو انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو فوراً آگے بڑھی اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر والی کا نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کرے، اس کو یعنی کہ دودھ بھی پلائے اور وہ اس کی خیر خواہی بھی کرے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی، جو مکی دور کی آیت ہے، اس کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رازداری کے حوالے سے، خفیہ دعوت کے حوالے سے دیے گئے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے کس کو متعین کر رہی ہیں؟ انتہائی ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ مخلص ہو سکتا تھا وہ انہی کی بہن ہو سکتی تھی، تو ان کی بہن کی ذمہ داری لگا رہی ہیں کہ تم نے اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کدھر جا رہی ہے نا، یہ کدھر جا رہا ہے، اس کے نشانات کا پیچھا کرنا ہے، اس کی علامات کا پیچھا کرنا ہے، اور معلومات کو اکٹھا کر کے مجھے بتاتے رہنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو اور دوسرا کہ ایک ان کی بہن جو تھی وہ ان کی ریکی کرتی رہیں، یعنی ان کو دیکھتی رہیں، اور بالکل اخلاص کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا پیچھا کرو، اس کا ہدف کا پیچھا کرو، یعنی اس تابوت کا پیچھا کرو، اور کسی کی نظروں میں نہ آنا تم، یعنی بہت خاموشی سے، بہت رازداری سے تم نے اس تابوت کا پیچھا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کو تم پر شک ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے نصیحت کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اور ایسا اپنے بھائی کو دیکھتی رہی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ان کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حصول معلومات کرنی ہے، لیکن انتہائی ہوشیاری سے کرنی ہے، انتہائی سمجھداری سے کرنی ہے، دانائی سے کرنی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب نہیں ہو رہی، تو وہ گئیں ان کے پاس، یعنی فرعون کے پاس گئیں اور کہنے لگیں هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے کو نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو انہوں نے حصول معلومات کے ساتھ ساتھ اپنا مقصد بھی فوراً حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کا ٹھکانہ معلوم کیا، پھر ماں تک اس کی اطلاع دی، اور پھر سارے ان کو پیشکش کی اس چیز کی، اور ان کو دوبارہ ماں کی گود تک واپس اللہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے پہنچا دیا۔ تو یہ جو ایک ترتیب ہے نا، یہ صحابہ کو سکھائی گئی مکی زندگی کے اندر اس خفیہ دور میں، کہ آپ نے اتنی رازداری سے معلومات کو اکٹھا کرنا ہے کہ کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس طریقے کو لے کر چلتے رہے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو کیا ہوا کہ ایک مسلمانوں کو، پہلے تو مسلمان جمع ہوتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر نا، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہاں پر گنجائش نہیں رہی تو پھر اب یہ مشورہ ہوا کہ ایک ایسی محفوظ جگہ کوئی اور تلاش کی جائے جو اس سے بڑی ہو۔ تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کا انتخاب کیا۔ دار ارقم یہ حضرت ارقم بن ابی ارقم بن اسد بن عبداللہ مخزومی کی حویلی تھی، یعنی ان کا گھر تھا، اور یہ کوہ صفا، جو صفا کی پہاڑی ہے نا، اس کے بالکل قریب تھا۔ اگر ابھی بھی آپ جائیں نا حرم میں تو آپ دیکھیں گے وہاں پر 16 نمبر گیٹ ہے، حرم کا گیٹ نمبر 16 ہے، صفا کے بالکل قریب ہے۔ تو وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں پہ یہ دار ارقم بنایا گیا تھا، تو ابھی بھی انہوں نے اس کی نشانی کو رکھا ہوا ہے، اور ارقم گیٹ لکھا ہوا ہے، گیٹ نمبر 16۔ تو یہ حویلی جو تھی یہ اس جگہ کے اوپر تھی، اور یہ پہلا مدرسہ تھا جو کہ اسلام کا پہلی دفعہ قائم ہوا تھا اس دعوت کے لیے، خفیہ دعوت کے لیے۔ تو یہاں پر مسلمان جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور سیدنا، اچھا اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھر منتخب ہو گیا پہلی اسلام کی درسگاہ کے لیے، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ یقیناً مسلمان بھی ہو گئے ہوں گے۔
تو اس لیے ان کی اسلام کی بھی دلالت ہو جاتی ہے اسلام قبول کرنے کی اس بات کے حوالے سے کہ ان کا گھر جو تھا وہ اسلام کا گہوارہ بنا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قریشی تھے، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا عبد مناف اور کنیت ان کی تھی ابو ارکم، اور ان کا نسب نامہ 7ویں پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ اور یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، ان کے فضائل میں ہے یہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ اور 55 ہجری میں ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے، تو ان کا جنازہ تھا وہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا تھا۔ تو یہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف تھا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے۔ اور یہ ہوا اسی طرح سے ہی تھا۔ یہ دار ارکم جو تھا یہ کب بنا تھا، اس کا ایک واقعہ بھی ہے، جیسے میں نے ابھی بتا بھی دیا آپ کو۔ ہوا کیا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اپنے چند رفقا کے ساتھ گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ مشرکین کی جماعت آ گئی، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ تو وہاں انہوں نے، ان کے پاس اونٹ کی ہڈی تھی، انہوں نے اٹھا کے مشرکین کو ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے مسلمانوں نے یہ پھر کہا کہ ہمیں کوئی اور محفوظ جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر ہم نہ صرف مل کر عبادت کر سکیں بلکہ منظم طریقے سے مشورہ وغیرہ بھی کر سکیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اور آگے کیسے دعوت دینی ہے، پوری تنظیم سازی ہم کیسے کر سکیں۔ اس کے لیے پھر یہ دار ارکم کا جو تھا وہ انتخاب ہوا تھا۔ اور حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ 7ویں یا 10ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ اور جو دار ارکم ہے، یعنی یہ جو درسگاہ تھی جہاں پر مسلمان جمع ہوتے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام تک مسلمان یہیں جمع ہوتے رہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد پھر مسلمان علیہ اعلان بیت اللہ میں جا کر جمع ہوا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو تھا وہ بہت کھل کر جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ اور مسلمان دار ارکم میں کرتے کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات حسنہ کو سنتے تھے اور اپنے دل کی ہر بات کرتے تھے، اور ہر قسم کے درپیش اندیشے کو ڈسکس کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے پیش فرماتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ ان کے بارے میں ان کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ تو تاریخ انسانیت میں دار ارکم کو تعلیم و تربیت کی عظیم درسگاہ ہونے کا نہ صرف اعزاز حاصل ہے بلکہ پہلی درسگاہ کا اعزاز بھی اسی دار ارکم کو حاصل ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے صحابہ کرام کے قلوب کی تربیت فرمائی، اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اقوام عالم کی قیادت کر سکیں اور انسانوں کی رہنمائی کا اہم ترین فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اور اس میں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے اس میں وہ ایک ہی مضمون تھا قرآن حکیم، جس کی ان کو تعلیم دی جاتی تھی اس دار ارقم کے اندر۔ تو دار ارقم کے بارے میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ دار ارقم محض مسلمانوں کے اجتماعات منعقد کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہاں پر کہ صرف یہاں پر واض و نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ قیادت کا ایک مرکز تھا، تعلیم و تربیت کی عظیم درسگاہ تھی جہاں دعوت بھی دی جاتی تھی اور قیادت کے لیے لوگ تیار بھی کیے جاتے تھے، اور ہر فرد کو ہر لحاظ سے مکمل اور شایان شان طریقے سے تربیت دی جاتی تھی، اور بعض افراد کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ وہ دعوت دین اور اقوام عالم کی قیادت کی ذمہ داریاں آگے آنے والے وقت میں اٹھا سکیں۔ تو دار ارقم میں جو تھا وہ اس طریقے سے جو تھے وہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دار ارقم کو ہی کیوں چنا؟ کوئی اور گھر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، ان کا گھر کیوں نہیں چنا گیا، یا کسی اور صحابی کا گھر کیوں نہیں چنا گیا؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرت ارقم تھے نا، حضرت ارقم ایک تو تھے بہت ینگ، بالکل 16-17 سال ان کی عمر تھی۔ تو ایک تو یہ اس وجہ سے، دوسری وجہ یہ، ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ارقم کا جو قبیلہ تھا نا وہ تھا بنو مخزوم۔ اب بنو مخزوم کی اور بنو ہاشم کی نا آپس میں شدید دشمنی تھی، بہت زیادہ دشمنی تھی۔ تو کفار کے یعنی مشرکین مکہ کے ذہن کے 7ویں خانے میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اسلام کے پھیلنے کی جو جگہ مرکز بنایا جائے گا وہ بنو مخزوم کے کسی گھر کو بنایا جائے گا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ تو یہ ایک سمارٹ موو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ٹیکنیکل موو تھی، ایک پولیٹیکل موو تھی کہ آپ نے بنو مخزوم کا ایک گھر چنا، جس میں آپ نے اسلام کی پہلی درسگاہ کو بنایا جہاں مسلمان خاموشی سے اکٹھے ہوتے تھے، اور کفار کا وہاں پہ جو ہر وقت ان کے پیچھے 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 پھر رہے ہیں، گھاٹیوں میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں پتہ لگا سکے کہ یہ دار ارقم جو ہے مسلمان یہاں روزانہ جمع ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے دین کی دعوت پھیلتی ہے۔ تو یہ بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے آپس میں لڑائی تھی،
اور اس لیے بنو مخزوم کو جو ہے وہ کے گھر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عمر چونکہ 16 سال تھی، تو قریش کو یا مشرکین مکہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے ینگ نوجوان کا یا اتنے جو ہے چھوٹی عمر کے شخص کا بھی گھر جو ہے وہ مسلمان اس کام کے لیے وہ چن سکتے ہیں۔ تو ان کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ ایک نوجوان کا گھر بھی جو ہے اسلام کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک لطیف نقطہ بھی ہے کہ دار ارقم کے حوالے سے، کہ اگر حفاظتی تدابیر کے لحاظ سے دار ارقم کو مرکز بنانا حکمت عملی کے اعتبار سے نہایت حکیمانہ فیصلہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ قریش کو اس کے مرکز کا علم نہیں ہو سکا۔ تو یہاں تک ہماری جو ہے نا خفیہ دعوت کا الحمدللہ باب مکمل ہو گیا۔ اور اب ان شاء اللہ تعالی ہم کریں گے اس کو ایکسپلین کے اس کے بعد اعلانیہ دعوت جو شروع ہوئی ہے اس کا جو تھا وہ شروعات کیسے ہوئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ دعوت دی۔ سب سے پہلے جب اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا قرآن پاک میں، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے۔ تو جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد جو نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دینے کے لیے جو ہے نا ان کو جمع کیا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو جمع کیا تو اس میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک جو ہے نا وہ دعوت کا اہتمام کیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اپنے جتنے قریش کے لوگ تھے نا ان لوگوں کو جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نا اپنے رشتہ داروں کو پیغام بھجوایا کہ میرے گھر دعوت ہے اور آپ میرے گھر سارے آ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بکری کی ایک دستی لینی ہے، بکری کا جو اگلا بازو ہوتا ہے وہ پکانا ہے، اور ساتھ میں ایک دودھ کا پیالہ وہ لینا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے نا صرف کرنا ہے، یہ کھانا کھلانا ہے لوگوں کو نا، آپ نے دعوت دینے کے لیے اکرام کرنا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اکرام کیجیے گا، میں اس اکرام کے دوران یا اس کے بعد جو ہے نا لوگوں سے بات کروں گا، دعوت دوں گا۔ حضرت علی کی ڈیوٹی اکرام پہ لگا دی، اور خود نبی علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں سے بات چیت کرنے کے اس میں جو ہے وہ تیاری میں لگ گئے۔ تو اس دعوت کے اندر نبی علیہ السلام کے 4 چچا جو تھے نا وہ آئے، اور بھی لوگ آئے، تقریباً 40 لوگ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دعوت کے اندر آئے تھے قریش کے، جس میں 4 جو ہے نا وہ چچا بھی تھے آپ کے، جیسے حضرت عباس تھے، حضرت حمزہ تھے، ابو طالب تھے، اور ابو لہب تھا۔ تو ان چاروں کو جو ہے وہ بلایا گیا۔ اچھا، جب یہ بکری کی ایک دستی اور 40 لوگ جب ان میں یہ تقسیم کرنا شروع کیا گوشت، تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی برکت سے، وہ ایک دستی جو تھی نا وہ 40 لوگوں میں تقسیم ہو گئی، اور ویسے کی ویسے ہی رہی۔ اور ایک دودھ کا پیالہ جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا، وہ 40 بندوں میں تقسیم ہوا، سب نے پیٹ بھر کر پیا، اور وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ تو جب یہ دعوت کے بعد جب یہ دیکھا نا انہوں نے، قریش نے، جب یہ سرداروں نے اور جو لوگ جمع ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں، تم نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، کیسا کھانے پر انہوں نے جادو کیا ہے، کہ ایک دستی تھی وہ ختم ہی نہیں ہوئی، ایک دودھ کا پیالہ تھا ہم سب نے پی لیا، تو یقیناً یہ تو کوئی الیاذ باللہ کوئی جادو ہے جو اس نے ہم پر کر دیا، اور اٹھو چلو یہاں سے چلیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ میں نے تو بھائی بات کرنی تھی، تو مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابو لہب اس طرح کا اس نے طنز مارا، اور اس کے بعد جو تھے وہ مجلس جو ہے نا برخاست ہوگی، سب اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو یہ جو تھا نا پہلی دعوت کا یہ منظر تھا، یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ سلائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 3 سال تک دعوت دینے کے بعد اعلانیہ حکم ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ذریعے سے رشتہ داروں کو دعوت کا پیغام بھیجا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا بندوبست کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا اس دعوت میں شریک ہوئے، اور بکری کی ایک دستی اور دودھ کا ایک پیالہ، جس سے 40 لوگوں نے، 40 سے زیادہ لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ اور ابو لہب نے پھر آخر میں کہا یہ تو کھانے پر جادو ان کا چل گیا ہے، اور لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن کیا ہوا، دوسرے دن پھر آپ نے دعوت پر بلایا اسی طریقے سے، پھر ان کو دعوت پہ بلایا، اور اس دعوت پر بلانے کے بعد جو ہے وہ جو ہے رشتہ داروں کو دعوت دی، اور وہ دعوت میں نبی علیہ السلام نے دعوت کیا دی، وہ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اپنی یعنی کہ نبوت کا ان کے سامنے اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارا رہنما ہوں،
میں اپنے گھر والوں سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں اپنے گھر والوں سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں تو تمہارے ساتھ انتہائی مخلص ہوں، میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے، جیسے سو جاتے ہو اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جہنم ہوگی۔ جب یہ نبی علیہ السلام نے آخرت کا عقیدہ بیان کیا نا، اس پر ابو طالب کھڑے ہو گئے، اور ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھے تمہاری معاونت بہت پسند ہے، اور تمہاری نصیحت مجھے بالکل قابل قبول ہے، اور میں تمہاری بات کو بالکل سچا جانتا ہوں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان ہے سارے کا سارا، اور میں بھی اس کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب میں تم سے آگے ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے باخدا تم کرتے رہو۔ یہ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹا تمہیں جس بات کا حکم دیا ہے تم وہ کرتے رہو، میں تمہاری مسلسل حفاظت بھی کروں گا، تمہاری اعانت بھی کروں گا۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ البتہ ابھی میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، لیکن مکمل حمایت کا ان کو یقین دلایا۔ اس پر ابو لہب نے کیا کہا؟ اس پر ابو لہب نے یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ تو ایک برائی ہے، اس کے ہاتھ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ پکڑیں، خاندان والوں کو کہہ رہا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس سے پہلے کہ دوسرے کوئی لوگ پکڑیں، تم اپنے اس بندے کو روکو کہ یہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کی حمایت سے۔ تو یہ جو تھا وہ ایک واقعہ تھا جو کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا موقع پہ دیا، جس میں قرآن کی آیت تھی وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس طرح سے اپنے خاندان والوں کو اس چیز کی دعوت دی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر عام دعوت اسلام کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر میں کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس اس کا صاف اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ تو یہ جو دعوت اسلام آئی ہے یہ اعلانیہ دعوت میں بھی عام دعوت کا حکم آ گیا۔ تو اس دعوت کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے، کوہ صفا پہاڑ یعنی صفا کی جو پہاڑی ہے اس پر تشریف لے گئے، اور قریش کو نا آپ نے ایک ایک کا نام لے کے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، تو آپ نے ان سب کو نا آپ بلند آواز سے پکارتے رہے، اور یہاں تک کہ سارے جمع ہو گئے۔ اور اگر اس میں فرمایا کہ اگر اس میں کوئی آدمی نہیں بھی پہنچ سکا نا کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو اس نے بھی اپنا نمائندہ بھیج دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام بلند پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ وہاں سے اعلان کر رہے تھے، تو آپ اونچی جگہ پہ تھے، تو قریش یہ سمجھے یا مشرکین مکہ یہ سمجھے کہ ایک بڑا کوئی اہم کوئی اعلان ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ضرور ان کی بات کو سنا جائے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ امین اور صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے جب یہ اعلان کیا تو وہ فوراً جمع ہو گئے سارے کے سارے کہ پتہ نہیں ایسی کیا ایسی بات ہے جو آپ کرنے لگے ہیں۔ تو بہرحال جب سارے آ گئے اور ابو لہب بھی تھا اس میں، وہ بھی آ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر دھاوا بولنا چاہتا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ اب کیونکہ آپ بلندی پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کی نظر پہاڑ کے پیچھے کی طرف بھی جا رہی تھی اور اگلی طرف بھی آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کو اکٹھا ہوا، تو لوگ یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کیونکہ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ ہے اور آپ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا جانا ہے، سچ کے سوا آپ کے منہ سے ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، ہم بالکل اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے ان سے کی تو اس کے بعد جو ابو لہب تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ الیاذ باللہ کہ تجھ پر سارا دن تباہی نازل ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو اس بات کے اوپر جو تھا اس بات کے اوپر فوراً جو تھا وہ سورہ لہب جو تھی تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پوری سورت جو تھی اس موقع پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب و تب
मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए और वो खुद हलाक हो गया, ना इसके काम उसका माल आया ना कुछ, ना वो जो उसने कमाया। वो जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी, वो भी ईंधन उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। तो ये जो सूरह लहब थी इस मौके पर नाजिल हुई जब अबू लहब ने नबी इस्लाम की गुस्ताखी की और ये कहा कि तब बन लकमा जमातना इल्ला लिहाजा, कि तू तबाह हो अलयाजु बिल्लाह, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था। तो इसके बाद जो थी ये इस गुस्ताखी पर कुरान मजीद ने जो था वो इसका जवाब दिया। और जब ये सूरत नाजिल हुई तो इसकी जो बीवी थी ना उसका नाम था उम्मे जमील। उम्मे जमील को ये पता लगा कि कुरान में मेरे शौहर की मजम्मत की गई है और मेरी भी मजम्मत की गई है। तो वो एक दफा क्या किया, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तलाश करती हुई ना फिरने लग पड़ी बाजार के अंदर, गलियों में, मक्के के अंदर ना। तो एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम खाना काबा के पास बैठे हुए थे मस्जिद हराम के अंदर, और आपके साथ थे आपके दरीना दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। तो आप दोनों साथी साथ बैठे हुए थे। तो वो उसने क्या किया, उस औरत ने, उम्मे जमील ने, उसकी मुट्ठी में ना कुछ पत्थर थे और उसका प्रोग्राम ये था कि लियाज़ुबिल्लाह कि मैं ये पत्थर जो है ना नबी इस्लाम को मारूंगी। तो वो ये पत्थर लेकर ना आई इन दोनों के पास। अब अल्लाह ताला की शान देखें कि वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और आप अलैहिस्सलाम साथ खड़े हैं, लेकिन उसको अबू बकर तो नजर आ रहे हैं लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उसको नजर ही नहीं आ रहे। अल्लाह ताला ने ऐसी आंखों की उसकी बंद कर दी बीनाई, अल्लाह ने ऐसी उसकी निगाह को पकड़ लिया कि वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगी कि तुम्हारा वो साथी किधर है, तुम्हारा वो साथी किधर है जो मेरी हजवा करता है, जो मेरी बेइज्जती करता है, जो मेरी मुजम्मत करता है। उसने कहा, और कहने लगी अगर मैं उससे पालूंगी तो उसके मुंह पर अलयाजुबिल्ला ये पत्थर देकर मार दूंगी। इसके बाद वो वापस चली गई, उसको नजर ही नहीं आया नबी इस्लाम। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या इसने आपको देखा नहीं, क्या ये आपको, आप इसको नजर नहीं आए। तो आपने फरमाया कि लक़द अख़ज़ल्लाहु बिबसरिहा अन्नी, नहीं, अल्लाह ने उसकी निगाह को ऐसा पकड़ा कि वो मुझे नहीं देख पाई। और फिर उसने ये शेर भी पढ़े अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के सामने उम्मे जमील ने, जिसमें उसने कहा कि मुजम्ममुन अबी अबैना व दीनहु कलैना व अमरहु असैना, कि हमने मुजम्मम, यानी मुजम्मम जिसकी मुजम्मत की जाए, उसको तस्लीम नहीं किया। ये औरत कह रही है हमने मुजम्मम को तस्लीम ही नहीं किया, उसके दीन को छोड़ दिया और उसके अमर की, उसके कहने की यानी उसके अमर की नाफरमानी की। तो नबी अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर मुस्कुराते रहे और आपने फरमाया कि अबू बकर, क्या तुम ताज्जुब नहीं करते, उसने, अल्लाह ताला ने कुरैश की लान तान और गाली गलोच किस तरह मुझसे फेर दी। वो तो मुजम्मम को लान तान करती रही, मैं तो मोहम्मद हूँ, मैं तो मोहम्मद हूँ। वो तो किसी मुजम्मम की बात कर रही थी, मैं मुजम्मम थोड़ी हूँ, मैं तो मोहम्मद हूँ। तो ये उस उम्मे जमील का वाकया था कि जो अबू लहाब और उसकी बीवी और ये लोग जो थे वो नबी इस्लाम की इस तरह गुस्ताखी किया करते थे और इनको इस तरह से सजा दी गई। अच्छा, इसके इसी वाक़े के बाद जब सूरह लहब उतरी थी ना, तो इसका एक बेटा था अबू लहब का, उसका नाम था उतैबा। तो उतैबा की जो शादी थी वो, क्योंकि ऐलान बैसत से पहले इनका रिश्ता तय हो गया था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा से उसका निकाह हुआ हुआ था। और हजरत रुकैया जो रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो दूसरी साहबजादी थी आप अलैहिस्सलाम की, वो उतैबा के भाई उतबा बिन अबी लहब के निकाह में थी। यानी दोनों नबी इस्लाम की साहबजादियां वो इस अबू लहब के दोनों बेटों के निकाह में थी, रुखसती अभी नहीं हुई थी। और फिर ये एलानिया दावत का हुक्म आ गया। तो इसके बाद जब सूरह यह लहाब का नुजूल हुआ ना, तो फिर अबू लहाब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उससे कहा कि देखो, मेरी तो मुजम्मत इस तरह कुरान में बयान कर दी गई है, तो अब तुम ऐसा करो कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा के तौर पे इनकी बेटियों को ना तलाक दे दो, अब हम इनसे रिश्ता नहीं कर सकते। तो उसने अपने दोनों बेटों को कहा कि उतबा और उतैबा से कि मेरा अगर अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो मेरा फिर तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसने क्या किया, उन दोनों बेटों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि वाकई कुरान पाक में मेरी, मेरे वालिद की और हमारी वालिद की और वालिदा दोनों की मुजम्मत जो थी वो बयान की गई है। तो दोनों ने जो है वो नबी इस्लाम की बेटियों को जो है वो तलाक दे दी। जब, अच्छा, जब उतैबा आया ना हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला को तलाक देने के लिए नबी इस्लाम के पास, तो उसने कहा कि मैंने आपके दीन का इनकार कर दिया है और आपकी बेटी को मैंने तलाक दे दी है। ना कभी आपने मेरे पास आना है ना मैंने कभी आपके पास आना है, मेरा आपका ताल्लुक खत्म हो गया है। और उसने क्या किया, फिर आप अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला किया और आप अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक को फाड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मुल्क शाम की तरफ चला गया तिजारत की गर्ज से।
تو نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آپ اپنے شیروں میں سے کوئی شیر اس پر مسلط کر دیں۔ چنانچہ ہوا کیا کہ وہ قریش کے اس تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر میں تھا، اور جب یہ لوگ ایک زرقہ مقام پر پہنچے تو رات کو وہاں وہ ٹھہرا قافلہ پورا، تو ایک شیر تھا وہ وہاں آیا اور اس نے پورے قافلے کا چکر لگایا، تو اتیبہ نے وہ شیر دیکھ لیا۔ اتیبہ نے جب شیر دیکھا تو نبی علیہ السلام کی بات اس کو یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شیر تجھ پر مسلط ہو جائے، تو کہنے لگا ہائے میری ہلاکت، یہ شیر تو اب مجھے ضرور کھائے گا جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، پھر کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مار ڈالا جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ چنانچہ شیر نے کیا کیا، آپ دیکھیں، شیر نے سارے قافلے کا چکر لگایا، سارے قافلے کو دیکھا سونگا، اور صرف اور پھلانگتا پھلانگتا یہ درمیان میں سویا ہوا تھا، سارے قافلے والے اس کے چاروں طرف سوئے ہوئے تھے اس کی حفاظت کی خاطر۔ تو شیروں نے سب کو سونگا اور سونگتے سونگتے جمپ لگا کے آگے کی طرف آیا اور اس اتیبہ پر آیا اور صرف اس پر حملہ کیا اور اس کا گوشت نوچا اور اس کو پھاڑ کر چیت پھاڑ کر دیا۔ تو یہ اس کے ساتھ جو تھا یہ معاملہ ہوا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اس بات کے اوپر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ واقعات ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا، اس میں کوہ صفا سے جو دعوت دین کی گئی اس کے کچھ دروس بھی ہیں۔ وہ دروس میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو اعلان دعوت کا انتخاب فرمایا وہ کسی نیچے کسی جگہ پر نہیں فرمایا، بلکہ پہاڑ کے اوپر، چوٹی کے اوپر جو تھے وہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امت کے لیے جو ذرائع ابلاغ ہیں، یہ میڈیا کا ایک بینچ مارک تھا جو نبی علیہ السلام نے سیٹ کیا کہ اونچی بلند جگہ سے جو تھا وہ آواز کا اعلان کیا تاکہ آواز جو تھی وہ دور تک پہنچے۔ جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں لاؤڈ سپیکرز لگے ہوتے ہیں، اونچی جگہ پر لگے ہوتے ہیں تاکہ اذان کی آواز دور دور تک جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں جو ایک سوچ ہے یہ نبی علیہ السلام کے اس اعلان دعوت سے ملتی ہے کہ جہاں سے آپ نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی اور آپ کی آواز ہر خاص اور ہر عام تک پہنچ گئی۔ تو یہ جدید جو تھا وہ پیغام رسانی کا اسلوب نبی علیہ السلام نے اس وقت دکھایا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی پوری مضبوط دعوت پیش کی اس موقع کے اوپر اور اپنی سچائی کا انتخاب کیا، اور اسی بنیاد پر اپنا جو تھا سارا مدعا جو تھا آپ نے وہ پیش کیا۔ اعلان بتوں کا انکار اور مسلمانوں پر آزمائشیں۔ جیسے ہی مسلمان اعلان دعوت کرنا شروع کی انہوں نے، اس کے بعد طرح طرح کی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ہم نے کچھ واقعات دیکھے تھے، جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل واقعہ دیکھا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا حرم کے اندر آ کے، تو ان کو خوب جو ہے وہ مار پیٹ کی گئی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل واقعہ ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے اپنی جب اعلان کیا اپنے اسلام لانے کا تو ان کی والدہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اور جو تھا وہ کہا نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، اور ہڑتال کر دی، اور اس پر جو تھے یہ بھی ان پر افتاد آئی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس طرح کی تکالیف جو ہے وہ مختلف لوگوں کو پہنچائی گئیں۔ میں بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ میں انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں آپ کے سامنے رکھوں گا آ کے۔ میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ کس قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا سب لوگوں سے، کیا لوگوں سے کہا کہ کیا محمد سب کے سامنے اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، وہ تو سب کے سامنے اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم، اگر آئندہ میں نے اسے ایسا کرتا ہوا دیکھا نا تو اس کی گردن الیاذ باللہ روند ڈالوں گا، یا اس کا چہرہ خاک آلود کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل آپ کی گردن کو روندنے کے لیے آگے بڑھا، تو اچانک اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹنے لگا، جیسے آدمی ایک دم آگے جاتا ہے نا کوئی کام کرنے، تو ایک دم کوئی خطرناک چیز دیکھتا ہے، کوئی خوف کی علامت دیکھتا ہے تو ایک دم واپس آتا ہے، ریورٹ ہوتا ہے۔ تو ایک دم وہ پیچھے لوٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے نا ایسے ایسے کر کے اپنا بچاؤ کرنے لگا، حالانکہ کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ تو لوگ بڑا حیران ہوئے، لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک آگ کی خندق ایک دم کہیں سے آ گئی، اور میرے سامنے اس میں بہت سے عجیب و غریب مخلوق تھی، جس میں بہت سارے انہوں نے پر ان کے پر تھے، اور بہت عجیب قسم کی ہولناکی تھی، یعنی کوئی ایسی جانور نما کوئی چیز میرے سامنے آئی کہ مجھے ایسا لگا مجھے میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو مجھے کھا جائے گی، تو میں اس لیے ایک دم پیچھے ہو گیا۔ اور تو نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر فرمایا تھا لو دنا منی لخت الملائکۃ عزوا عزوا، کہ اگر وہ میرے قریب آ جاتا
تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، یعنی اس کو کے ایک ایک حصے کو چیر پھاڑ کر دیتے فرشتے. یہ فرشتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا. اور اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے نبی علیہ السلام کا کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل ہی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، اس طرح سختی کے ساتھ کلام کیا، اور کیا میں نے تمہیں اس کام سے روکا نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے نماز سے سلام پھیرا اور اس کو خوب ڈانٹا. اور تو ابو جہل کہنے لگا کہ تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو، مکہ میں تو مجھ سے بڑی مجلس ہی کسی کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتے بلا لیں گے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر وہ اس موقع پر اپنے مجلس کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا لیتا تو اللہ تعالیٰ بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتا اور اس کا پھر کچھ نہ بچتا. تو بہرحال یہ بھی واقعہ ہوا. پھر ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قریشی اپنی مجالس میں براجمان بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ان میں سے کہنے لگا کیا تم اس ریاکار کی طرف نہیں دیکھتے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو کہنے لگا کیا تم اس ریاکار کی طرف نہیں دیکھتے؟ اتنے میں کسی نے کہا کون کون ہے جو اس طرح، ایک نے کہا کہ کون ہے جو فلاں اونٹوں کا گوبر خون وغیرہ لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے. تو کہتے ہیں کہ اس قوم کا بدبخت ترین آدمی اٹھا اور اس نے یہ اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی معیط. اور عبداللہ بن ابی معیط کا ہم واقعہ کل بھی پڑھ چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ وہ مشرک کافر ہے. اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ابو لہب کے بعد دشمنی میں اگر کسی کا نام آ سکتا ہے تو وہ اس بدبخت کا نام ہے، عبداللہ بن ابی معیط کا نام آتا ہے. تو یہ اٹھا اور اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر جو تھا وہ جڑی وغیرہ اونٹنی کی اور اس قسم کی گندگی کو ڈال دیا. تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سجدے میں تھے اور اوپر انہوں نے یہ چیزیں ڈال دیں، اس کے بعد جو مشرکین تھے وہ اتنا ہنسنے لگ پڑے اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے لوٹ پوٹ ہو کے. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھی، ان کو کسی نے اطلاع کی تو وہ بہت چھوٹی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی آئیں. نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیٹھ سے وہ ساری گندگی ہٹا کر پرے پھینکی اور سب کو برا بلا کہنے لگی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی نماز مکمل کر لی. اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کا نام لے لے کر، جیسے عمر بن حشام کا، اتبا بن ربیعہ کا، شیبہ بن ربیعہ کا، ولید بن اتبا کا، امیہ بن خلف کا، عقبہ بن ابی معیط کا، عمارہ بن ولید کا، ان سب کا نام لے لے کر فرمایا کہ یا اللہ اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے جس جس کا نام لیا تھا وہ سب بدر کے دن قتل ہوئے. غزوہ بدر کے موقع پہ ان میں سارے سردار بدر کے دن قتل ہوئے اور پھر قتل ہونے کے بعد ان کو بدر میں ہی ایک کنواں تھا اس کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کنویں والوں پر لعنت کی گئی. تو یہ سارے واقعات تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑیں. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. میں صرف ایک جو واقعہ ہے، اس میں ایک واقعہ میں نے لکھا ہوا ہے حضرت خباب بن الرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ ان کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. باقی انشاءاللہ اپنے موقع پہ واقعات اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ آتے رہیں گے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہا کوٹتے تھے، لوہار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی نا ان کو ہدایت سے سرفرازی عطا فرما دی، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. تو ان کے ان یہ جس کے پاس کام کرتے تھے نا، وہ عورت کا کام تھا جو یہ کرتے تھے نا، ان کی مالکن تھی عورت. اس کا عورت کا نام تھا ام انمار خزائیہ. تو اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو خباب ہے نا، جو میرا نوکر ہے، اس نے نا دین چھوڑ دیا، اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے دین کی پیروی شروع کر دی، یعنی اسلام قبول کر لیا. تو اس نے کیا کیا، ایک لوہے کا ٹکڑا گرم کیا اس عورت نے اور ان کے سر پر لا کر رکھ دیا اور ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ میرے تو سر میں اس نے لوہے سے مجھے داغا ہے اس عورت نے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو ام انمار تھی نا، اس کی مالکن تھی، اس کے سر میں اللہ نے تکلیف کو پیدا کر دیا اور تکلیف ایسی پیدا کر دی تھی کہ وہ کتوں کے ساتھ بھونکتی تھی. اور اس سے کہا گیا، پھر کسی نے علاج، اس نے بہت علاج کروایا، اس کو علاج اس کا ہوا نہیں. تو اسے کسی علاج کرنے والے نے پتا کیا کہا، اس نے کہا کہ تم اگر اپنے سر پر لوہے کی راڈ گرم کر کے لگواؤ گی نا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی.
تو پھر وہ کیا کرتی تھی، پھر وہ عورت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی اور اس سے کہتی تھی کہ آگ میں راڈ گرم کرو اور میرے سر پر مارو. تو یہ اس طرح کا عذاب اس کو، وہی لوہے کا ٹکڑا جو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ وہ گرم رکھا کرتی تھی، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ٹکڑا بعد میں اس کے سر پر گرم کر کے رکھا کرتے تھے، اور اس میں اس کے لیے بہت بڑی عبرت پھر پیدا ہوئی. تو یہ ایک خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے ہیں جس میں یہ واقعہ ہوا. اور اس کے علاوہ بھی ان کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. اور اس میں صرف ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نا کچھ رقم تھی جو ایک شخص تھا عاص بن وائل، یہ بھی مشرک تھا، اس کے ذمے کچھ رقم باقی تھی. تو میں اس کے پاس گیا اپنی رقم اس سے لینے کے لیے، اپنی رقم لینے کے لیے گئی. تو اس نے، عاص بن وائل نے کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک رقم ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کر دو. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے تو جواب دیا کہ میں مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤں پھر بھی میں یہ کفر نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ اچھا، عاص بن وائل نے کہا اچھا، کیا مر کر بھی کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہوگا. تو پھر عاص بن وائل نے طنز کیا، اس نے کہا اچھا، اگر تم سن لو، اگر تو میں مر کر زندہ ہوا تو جس طرح یہاں پر میرے پاس مال ہے، جس طرح یہاں پر میرے پاس اولاد ہے، تو مر کر جب میں زندہ ہوں گا تو وہاں پر بھی میرے پاس مال ہوگا اور میرے پاس اولاد ہوگا، میں تیری رقم وہاں پر دوں گا، پھر جا کے جا پھر مجھ سے لے لے. اس طرح کی اس نے بات کی. تو اس پر قرآن پاک کی آیت اتری جو سورہ مریم کی آیات تھی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی، کیا اس نے غیب کی اطلاع پالی یا رحمان کے ہاں کوئی اس نے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. تو یہ واقعہ عاص بن وائل کے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے راستے میں تکلیفوں کے بارے میں حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب کیا تمہیں اسلام لانے کے بعد تکلیفیں پہنچائی گئیں؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اپنی زبان سے نہیں بتاؤں گا، آپ میرا کپڑا اٹھائیے قمیض کمر سے، میری کمر پہ سے میرا کپڑا اٹھائیے اور دیکھیے کہ میری کمر کا کیا حال ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کپڑا اٹھایا تو کہنے لگے کہ میں نے تو ایسی کمر تمہاری کسی کی دیکھی ہی نہیں، ایسی کمر کہ گوشت کمر کا گل کر بالکل گر گیا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا خباب سے کہ خباب ایسا یہ کیسے ہوئی تمہاری کمر کو، یہ حال کیسے ہوا؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے امیر المومنین، مشرکین مکہ میرے سامنے آگ جلاتے تھے اور آگ جلانے کے بعد مجھے اس میں جھونک دیا کرتے تھے، لٹا دیا کرتے تھے، اور ایک شخص میرے سینے پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور میری کمر کی چربی سے وہ آگ اور اس کے انگارے اور کوئلے جو تھے وہ بجھا کرتے، اور میری آگ کا گوشت جو ہے اس کی وجہ سے میری پشت پر سے اتر چکا ہے. تو اس طرح کی آزمائشیں جو تھیں وہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں گے. بہرحال ایک آخری چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا اور یہ سارے معاملات کو شروع کیا تو لوگ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے. اور قریش نے پھر یہ کیا کہ ابو طالب کو جا کے ملتے ہیں اور ابو طالب سے جا کر بات کرتے ہیں کہ بھائی وہی ان کے حامی ہیں، مددگار ہیں، تو ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ اس شخص کو روکا جائے، نبی علیہ السلام کو روکا جائے کسی طریقے سے کہ وہ یہ کام نہ کریں. تو قریش کے کیا ہوا کہ ایک مرتبہ چند آدمی جمع ہو کر نا ابو طالب کے پاس ہے پورا وفد لے کر، اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ تمہارا جو بھتیجا ہے نا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں احمق کہتا ہے، ہمیں نادان کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو منع کریں کہ وہ یہ کام نہ کرے، ورنہ آپ ہمارے بیچ میں سے ہٹ جائیں، ہم جانے اور وہ جانے، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم خود سمجھا دیں گے اس کو. لیکن ابو طالب نے کیا کیا کہ ان کو ٹھنڈا کیا، ان کو خوش اسلوبی سے ٹالا اور ان کو کہا کہ نرمی سے پیش آؤ، اور ان کو پھیلا پھسلا کر وہاں سے بھیج دیا. تو نبی علیہ السلام اس کے بعد جو پھر اسی طریقے سے دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، کفر سے منع کرتے رہے. تو یہ باتیں ان کو ہضم نہیں ہوئی. تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر دوبارہ قریش کا وفد جس میں ابو لہب بھی تھا وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا، اور ابو طالب کو کے پاس آ کر وہ کہنے لگا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں یہ بات لے کر کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ ہم سے اس طرح سے نہ کرے ہمارے ساتھ اور نہ لڑے اس میں، ورنہ ہوگا کیا کہ ہم اس سے لڑیں گے، وہ ہم سے لڑے گا، یا وہ مارا جائے گا یا ہم مارے جائیں گے، کوئی نہ ایک فریق کوئی نہ کوئی جو ہے وہ
دنیا سے چلا جائے گا تو آپ نے اپنے بھتیجے کو جو ہے نا وہ منع کریں۔ تو ابو طالب نے جب یہ بات سنی نا اور قریش کے تیور دیکھے، تو ابو طالب نے کیا کیا کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے بعد نا ان کو کہا کہ ان سے گزارش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہے میرے پیارے بھتیجے، تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو، اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں۔ جب یہ بات ابو طالب نے کی نا نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا قریش اپنے چچا سے فرمایا ابو طالب سے کہ یا عم واللہ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري هل اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته۔ یہ بڑا شورا افاق جملہ نبی علیہ السلام نے بولا، جو ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا، کہ انہوں نے فرمایا اے میرے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں اور یہ کہیں یہ کام یہ کر نہیں سکتے، لیکن اگر یہ کر بھی دیں اور پھر یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو میں ہرگز ہرگز اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس دین کو غالب کر دیں یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کر نبی علیہ السلام رو پڑے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ اٹھ کر جانے لگے۔ جب ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے اس جذبے کو دیکھا تو انہوں نے آواز دی، کیا میرے پیارے بھتیجے، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا، یہ جو کہتے رہے ان کو کہنے دو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ ابو طالب نے جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ مکمل سپورٹ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد دوبارہ تیسری بار دوبارہ قریش آئے، دو بار آ چکے تھے اور تیسری بار دوبارہ آئے، اور کہنے لگے کہ اچھا اس دفعہ انہوں نے ایک آفر کی نبی علیہ السلام کے چچا کو نا، انہوں نے کہا کہ ایک نا شخص کو لے کر آئے، اس کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ یہ عمارہ بن ولید جو تھا نا، یہ بڑا نہایت حسین و جمیل قسم کا نوجوان تھا مکے کا، بہت ہوشیار بھی تھا، سمجھدار بھی تھا۔ تو انہوں نے قریش نے کہا ابو طالب سے کہ ایسا کریں، یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا بن ولید یہ ہمارا بندہ ہے، آپ اس کو اپنا بھتیجا بنا لیں اور جو آپ کا بھتیجا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ آپ کو تو ایک بندہ چاہیے نا، آپ کو ہم دے رہے ہیں ہمارا بن ولید، آپ لے لیں اور ہمیں آپ جو ہے نا اپنا بھتیجا دے دیں۔ تو اور اس بھتیجے سے پھر ہم نبڑ لیتے ہیں کہ اس نے ہماری قوم میں تفریق ڈال دی ہے، تاکہ ہم پھر اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیں اور اس قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ اچھا ابو طالب نے جب یہ بات سنی نا تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا بھائی تم عجیب بات کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تمہیں دے دوں اور تمہارا کوئی بندہ جو ہے میں لے کر اس کی پرورش کروں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے جو ہے ان کی یہ آفر تھی وہ ٹکرا دی اور بالکل قبول نہیں کی، اور پھر ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو۔ تو قریش پھر اس بات کے بعد ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے، اور پھر کلم کلا جو تھے وہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ تو یہ واقعہ تھا نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے۔ اور اس واقعے میں جو علماء نے نکات لکھے ہیں وہ یہ لکھے ہیں کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلم کلا بنا دی، جس میں کسی قسم کا تردد نہیں تھا، تعامل نہیں تھا، مکمل ان کو سپورٹ کی۔ اور ابو طالب کا یہ جو انداز تھا سپورٹ کرنے کا، یہ عرب کے جو رسوم و رواج تھے، جیسے ہم نے شروع میں عرب کے رسوم و رواج پہ بات کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ جس کے بارے میں امان دے دیا کرتے تھے نا، پھر جان بھی دے دیا کرتے تھے، پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کے بارے میں امان دی یا ان کو سپورٹ کرنے کا کہا، تو یہ بالکل عرب کا ایک رسم و رواج کے مطابق تھا، ان کی روایات کے عین مطابق تھا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اسلام کی خدمت کو ممکن کر دیا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما، یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی غفلتوں کو دور فرما، یا رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی اور تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، یا رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما، یا رب کریم ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما، یا رب کریم اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز اور ضروری استعمال تک محدود فرما، اس کے ناجائز حرام اور لایانی استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے مال میں، جان، عزت، آبرو میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رشتے ناتوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ برکتوں کو قدم قدم پر شامل حال فرما۔ یا رب کریم بے برکتی سے محفوظ فرما،
یا رب کریم ہمارے مشوروں میں فیصلوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم صحیح فیصلے صحیح وقت پر کرنے کی صلاحیت، توفیق اور حوصلہ عطا فرما۔ یا رب کریم رزق حلال صدق کے مقال کے ساتھ آسان بابرکت اور فراغ عطا فرما۔ یا رب کریم حرام اور مشتبہ کمائی سے اور روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم نبی علیہ السلام کے در کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت اور بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ عمرے کی توفیق بار بار عطا فرما۔ یا رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا رب کریم جو بیمار ہے ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو عزیز و کار دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، رحمة